یہ جلسہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے، مگر 28 صفر وہ تاریخ ہے جب اہل بیت کی روایات کے مطابق نواسہ اور نانا دونوں کی آج رحلت ہوئی۔ 28 صفر کو امام حسن کی شہادت ہوئی اور حضور کریم بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب ان تینوں کو میں اپنی تقریر میں سمیٹ نہیں سکتا، تو ان تینوں کا جو مقصد تھا، جو زندگی کا ہدف تھا، جو زندگی کا ٹارگیٹ تھا، وہ ایک تھا، اور وہ وہی تھا جسے قرآن مجید کی آیت نے پیش کیا ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے، دودت بھیجے، رسول بھیجے، مگر کلاشنکوف کے ساتھ نہیں، دلیلوں کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے کتابیں بھی ان کے ساتھ بھیجی اور پیمانے بھی حق و باطل کے بھیجے۔ بس یہ آخری ٹکڑا سن لیجئے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ دنیا انسانیت سے ظلم و ناانصافی کا خاتمہ ہو جائے۔ اس آیت میں نماز کا ذکر نہیں ہے، اس آیت میں روزے کا ذکر نہیں ہے، اس آیت میں حج کا ذکر نہیں ہے، اس آیت میں جہاد کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج بھی رکن اسلام ہے، نماز بھی رکن اسلام ہے، روزہ بھی رکن اسلام ہے، یہ سب رکن اسلام ہے، مگر مینس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹارگیٹ ہے اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس۔ کیا بات ہے! اگر روزہ رکھنے والے، اگر نماز پڑھنے والے، اگر حج کرنے والے، اگر قاریان قرآن سب کچھ کرتے ہیں مگر ظلم کرتے ہیں، تو ان کا یہ اسلام ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ میں اپنی نظر کو صرف قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی پیش کروں گا، اس لیے کہ آپ لوگ کافر کسی کو بھی کہتے ہوں، آپ تو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، لیکن قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا والکافرون هم الظالمون، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے کسی کا اسلام طے نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو اس کے کردار میں ظلم پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اس کے کردار میں ظلم پایا جاتا ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں، کافر ہیں۔ اور ایمان کی علامت یہ بتائی ہے کہ ان اللہ، ابھی میں آیت پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے کئی مرتبہ بھول رہا ہوں۔ ایمان کی آیت بتائی ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور شیعہ حضرات علی ولی اللہ کہنے بعد مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم نجات پا گئے۔ اس میں بھی قید لگی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے اپنے پوری زندگی میں کسی پر ظلم نہیں کیا، وہ نجات پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ظلم جو ہے، ناانصافی، دکھ پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ کرائٹیریا ہے۔ میری تقریر لگ بھگ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔ عزیزوں، میں کچھ گزارشیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن تقریباً مجھے یاد ہے کئی مقام پر یہ آیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ شرک کو اس لیے معاف نہیں کرے گا، اور یہ بھی آپ حضرات تھوڑا سا غلط فہمی کا شکار ہیں کہ شرک کرنا اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ شرک کر کے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ شرک کر کے اللہ کو کیا بگاڑے گا؟ یہ شرک کیوں آتا ہے؟ یہ شرک اس لیے آتا ہے کہ اللہ کچھ نہیں بگڑتا، بندوں کو جب ایکسپلائٹیشن کرنا ہوتا ہے، بندوں کا ایکسپلائٹیشن کرنا ہوتا ہے تو شرک کا دائرہ پھیلایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اس کو لباس کی ضرورت ہے، نہ اس کو دوا کی ضرورت ہے، نہ اس کو مکان، وہ بے نیاز، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے اپنے بنائے ہوئے مورتیوں کو، اپنے بنائے ہوئے بتوں کو پوجا جاتا ہے کہ ان کے پس سے پردہ بیٹھ کر مہنتوں کا پیٹ بھرتا رہے گا ان بتوں کے وسیلے سے، اس لیے شرک کو پھیلایا جاتا ہے۔ اور کیا آپ نے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے، مگر شرک کو اللہ نے سہن کیا ہے۔ توجہ فرمائیں، شرک کو اللہ نے برداشت کیا ہے مگر ظلم کو برداشت نہیں کیا۔ جب مشرک اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے تو ادھر سے کوڑا سزا کا چلتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، میں مختلف الفاظ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت نوح سینکڑوں برس تبلیغ کرتے رہے، دیانت کی تبلیغ کرتے رہے، عدالت کی ترغیب دیتے رہے، انصاف کی ترغیب دیتے رہے، رحم کی ترغیب دیتے رہے۔ جواب میں کیا ملا؟ پتھر 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 پتھر۔ توجہ فرمائیے گا، اتنے پتھر پڑتے تھے کہ جس میں نوح پتھروں میں چھپ جاتا تھا۔ میں آپ سب کو قسم دیتا ہوں، ایک مثال مجھے آپ بتا دیں کہ لاکھوں پتھر کھانے کے بعد حضرت نوح نے بھی کوئی جواب میں پتھر مارا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک پتھر نہیں، کیونکہ جناب نوح ہادی کی پہچان بنانا چاہتے تھے۔ جو ظالم ہوتا ہے وہ پتھر مارتا ہے، جو ہادی ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سینکڑوں برس تک، یہ موضوع بہت لمبا ہے لیکن میں سمیٹ رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو دیکھیے، حضرت ابراہیم کے مقابلے میں نمرود بنا بیٹھا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا ربکم الاعلی۔ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ انا ربکم الاعلی، جو ہم سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، وہ رب بتا رہا ہے، جو اس کا سجدہ کرتے ہو وہ رب میں ہوں۔ اللہ چپکا بیٹھا ہوا ہے،
برسوں یہ کاروبار ہوتا نا. یہ قرآن میں آپ کنفیوژ نہ ہو, فرعون کے بارے میں بھی یہی ہے اور نمرود کے بارے میں بھی یہی ہے, دو سمجھ کے میں آیتیں بھول رہا ہوں. تو مگر اللہ فرماتا ہے کہ جب اس نے ماؤں کی گودیوں میں بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا, وہ ہمارے ساتھ شرک کر رہا تھا, ہم چپ رہے, لیکن جب اس نے ہمارے بندوں کے گلے کاٹنا شروع کیے, ماؤں کی گودیوں میں بچوں کو گلے کاٹنا شروع کیے, تو پھر ہم نے ابراہیم کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر اس کو ہمارے عذاب سے ڈراؤ. اب نمرود جاہو جلال شاہی کے ساتھ, اسی لیے میرے بھائیوں اسلام میں شاہی کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے اسلام میں ملوکیت نہیں, کہ جہاں ملوکیت ہوگی وہاں ظلم ضرور ہوگا, جہاں مانرکی ہوگی وہاں ظلم ضرور ہوگا, جہاں بادشاہت ہوگی وہاں ناانصافیاں ضرور ہوں گی. تو کہا جاؤ, حضرت ابراہیم تشریف لائے, تو اس نے کہا تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے زندگی دے دیتا ہے. انا احیی و امیت, یہ کون سی بڑی بات ہوگی, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. 2 قیدیوں کو بلایا, ایک کو ایسے گردن اڑا دو, کہ اس کو چھوڑ دو, کہا یہ تو میں نے بھی کر دیا. دیکھیے یہ بھی بحث کا طریقہ قرآن بتا رہا ہے. حضرت ابراہیم نے اس کو اس بحث میں نہیں الجھایا, موضوع بدل دیا, کہا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر. جناب ابراہیم نے جواب میں کہا کہ میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے, پورب سے, تو پچھم سے نکال دے. سبحان اللہ. فبہت الذی کفر, وہ مبہوت ہو کر رہے. جب حضرت ابراہیم نے اپنے آرگومنٹ سے اس کو مبہوت کر دیا, ظالم کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے مگر ظالم مظلوم کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے, کوئی غیبی طاقت اس کی مدد نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک انسان کو جلانے کے لیے کتنی لکڑیاں چاہیے مجھے بتائیے؟ 10 من, 20 من, 50 من. وہاں حکم ہوا کہ لکڑیوں کا پہاڑ بنا دوں. کیا بات. جو ہے وہ چلا آ رہا ہے, لکڑیاں لیے ہوئے پوری خلقت چلی آ رہی ہے, یہاں تک کہ اتنا اونچا پہاڑ بن گیا سوکھی ہوئی لکڑیوں کا کہ جب اس میں آگ لگائی گئی تو چڑیاں بھی اوپر سے اڑتی بھی نہیں جا سکتی, اتنی اس کی ہیٹ ہو گئی. یہ لکڑیاں ڈالنے والے تھے, آگ لگانے والے تھے. اب یہ قرآن میں نہیں مگر روایت میں ہے کہ ایک منی سی چڑیا بیچاری جاتی تھی اور جانے کے بعد کسی پونڈ سے, کسی جھیل سے ایک قطرہ پانی کا لے کر آتی تھی, اس آگ پر چھلکتی تھی. کسی نے کہا یہ کیا پگل پن کر رہی ہے, یہ تو ٹنوں پانی سے بھی نہیں آگ بجھے گی, تو ایک قطرہ. کہا کہ مجھے معلوم ہے میرا ایک قطرہ اس آگ کو بجھا نہیں سکے گا, مگر میں ظالموں کے ساتھ نہیں ہونا چاہتی, مظلوموں کے ساتھ ہونا چاہتی ہوں. یہ بات آپ یاد رکھیے, کبھی ظالم کے ساتھ نہ ہوئیے, کبھی ظالم کے ساتھ نہ ہوئیے, کبھی ظالم کے ساتھ نہ ہوئیے, مظلوموں کو ہمیشہ ساتھ دیجیے. تو آپ نے دیکھا ایک طرف نمرود ہے, ایک طرف ابراہیم ہے. کون جلانے کو حکم دے رہا ہے, کون جلنے پر تیار ہو رہا ہے؟ جو جلنے پر تیار ہو رہا ہے وہ صابر ہے, جو جلانے کو حکم دے رہا ہے وہ ظالم ہے. میرا موضوع یہی چل رہا ہے جو امام حسین پر ٹرمنیٹ ہوگا. اس کے بعد حضرت موسیٰ, فرعون بھی کم بخت انا ربکم انا ربکم انا ربکم, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا رب ہوں کہتا رہا. لیکن اس نے بھی جب نمرود کی سیرت سے اتنا شروع کیا کہ بچوں کو ماؤں کی گود میں ذبح کرنا شروع. ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, بھارت میں کیا ہو رہا ہے؟ تقریباً یہ ضرور سی آئی ڈی والے ٹیپ کر رہے ہوں گے, ٹیپ کریں. دیکھیے ہمیں بھارت سے پیار ہے, ہم بھارت سے, سمجھ لیجیے آپ اردو سمجھنے والے لوگ ہیں, ہم بھارت سے پیار کرتے ہیں, بھارت سے لاڈ نہیں کرتے. لاڈ اور شے ہے, پیار اور شے ہے. پیار میں جس سے آدمی پیار کرتا ہے اس کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے, لاڈ میں تباہ و برباد کرتا ہے. ہمارے لفظوں میں ہمارا ہی بچپنا تھا, یاد ہے ہم کو زمانے میں نوابی باقی تھی یا ابھی حال میں گئی تھی. بخدا ہم نے ایک دن دیکھا کہ ہمارے والد کے پاس ایک نواب صاحب تشریف لائے. نواب صاحب کے پیچھے پیچھے ان کا بیٹا تقریباً 12-13 برس کا ہوگا, وہ ایک آدمی کی گود میں لٹکتا چلا رہا ہے, چسنی پیتا ہوا. واللہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ارے بھائی 12-13 برس سے کم کا بچہ نہیں تھا, گود میں لٹکتا ہوا چلا رہا ہے. یہ لاڈ ہے, پیار نہیں. ہم چسنی پلانے والے نہیں ہیں, ہم لاڈ اٹھانے, ہم بھارت کو اچھے سے اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, بہتر سے بہتر. ہم ابھی ملیشیا گئے تھے, ملیشیا میں ہندو نہیں ہے, خوب ہے ہندو. ملیشیا میں مسلمان نہیں ہے, خوب ہے مسلمان. ملیشیا میں 60% مسلمان ہیں, 60% کے بعد 20% بچتے ہیں ہندو جو تامل ناڈو سے گئے ہوئے ہیں. بودھ ہیں جو چائنا سے آئے ہیں, 20% وہ ہیں. 60% مسلمان ہیں, 40. ہم نے دیکھا کہ وہاں آپس میں کوئی لڑائی ہی نہیں ہے, کوئی کھینچا تانی ہی نہیں ہے. سب سنتے رہیے گا, ہم انسان کے اس میں ماحول میں بات کر رہے ہیں.
کوئی لڑائی نہیں، کوئی دنگا نہیں، سب پیار کے ساتھ سب دیش کو بنا رہے ہیں. کوئی نعرے نہیں لگا رہا ہے جے ملیشیا کی، کوئی نعرے نہیں لگا رہا ہے کہ ملیشیا زندہ باد. وہ ملیشیا کو بنا رہے ہیں. ہم نے پوچھا بھائی آپ لوگ، آپ ہندو ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ بودھ ہیں، آپ لڑتے کیوں نہیں آپس میں؟ دیکھیے گرہ میں مان لیجیے یہ بات. انہوں نے کہا ہم اس لیے نہیں لڑتے کہ یہاں لڑانے والے نہیں ہیں. لڑانے والے دو ہوتے ہیں، یا دھرم گرو ہوتے ہیں یا پولیٹیشین ہوتے ہیں. ہمارے ایسے پولیٹیشین ہیں، ایسے دھرم گرو ہیں. ہندوستان میں اللہ کے فضل دونوں نہیں ہوتے موجود ہیں، اس لیے یہی حال ابھی مسقط بھی قریشی صاحب سے بیان کیا ہم نے. مسقط میں ابھی ہم گئے تھے، ہندو وہاں موجود، مسلمان وہاں موجود، شیعہ وہاں موجود، سنی وہاں موجود، جس کو دیکھو وہ خوش، جس کو دیکھو وہ خوش. وہاں میں نے کہا یہاں کوئی لڑانے والا نہیں ہے. تو جب تک لڑانے والا نہ ہو اس وقت تک لوگ لڑتے نہیں. لڑانے والا کون ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، سب ملاتے ہیں، فقط شیطان لڑاتا ہے. تو اب حضرت موسیٰ جب اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کی گردنیں کاٹنا شروع کی ماؤں کی گود میں، تب ارشاد ہوا جاؤ جا کر فرعون کو ہمارے خوف سے، ہمارے عذاب سے ڈراؤ. جہاں موسیٰ تشریف لائے، قرآن پڑھیے، اتنے معجزات کسی کو نہیں دکھائے گئے جتنے بنی اسرائیل کو دکھائے گئے. یہ دکھانے کے لیے کہ گھبراؤ نہیں، تم سیف ہو. اس اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے جس نے یہ معجزہ دکھایا، اس نے یہ معجزہ دکھایا، جس نے یہ معجزہ دکھایا. آخر میں یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ مایوس ہو گئے تو کوہ طور پر تشریف لائے. آ کر معجزات کی پالنے والا یہ رائے راست پانے والا نہیں ہے، اس کو عذاب بھیج کر دنیا کو دکھا دے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اوکے، فلاں تاریخ ہم عذاب بھیج دیں گے. وہاں سے چلے مسکراتے ہوئے. فرعون تیری شامت آ گئی، میرے رب نے کہا فلاں دن تیرے اوپر عذاب آ جائے گا. فرعون خاموش رہا. وہ تاریخ آئی، عذاب نہیں آیا. اس اصدق الصادقین نے وعدہ کیا تھا. تو تشریف لے گئے دوبارہ، کہا تیری مصلحت بدل گئی، نہیں بھیجا، اب بھیج دے. اچھا اب فلاں تاریخ آ جائے گا. پھر آئے کہہ دیا وہ اللہ کی مصلحت بدل گئی تھی، اب فلاں تاریخ عذاب آ جائے گا، پھر نہیں آیا. تیسری مرتبہ جب یہ ہوا تو جناب موسیٰ نے کوہ طور بجائے کہا کہ پالنے والے میری پوزیشن تھوڑی خراب ہوتی ہے، میں موسیٰ کی حیثیت سے جا کر تھوڑی اس کو وارننگ دیتا ہوں، تیرے نمائندے کیسے، تو بات تیری خراب ہوتی ہے. کہا موسیٰ دیکھیے اس میں بڑا سبق ہے آپ کے گناہ گاروں سے بڑا، سب سے بڑا گناہ گاروں کو بہت سا بڑا سبق ہے. کہا موسیٰ تم کو پتہ نہیں کہ ہوتا کیا ہے. کہا کیا ہوتا ہے؟ کہا جب تم اس کو ڈرا کر چلے آتے ہو وہ دربار برخاست کر دیتا ہے، رات ہوتی ہے، سجدے میں گرتا ہے، سجدے میں گر کر کہتا ہے پالنے والے تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں بھی جانتا ہوں تو کون، تو رحیم و کریم ہے، مجھے معاف کر دے. مجھے ترس آ جاتا ہے، میں اس سے عذاب اسے اٹھا لیتا ہوں. جب اس نے کہا یہ کیوں؟ کہا یہ اس لیے کہ اگر کوئی میرا بندہ اپنا بندہ ہونا بھول جائے تو کیا میں اپنا خدا ہونا بھی بھول جاؤں؟ اس میں کیا پیغام ہے ہم ایسے گناہ گاروں کے لیے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی اجازت ہے. اب یہاں بھی آپ ملاحظہ کر لیں کہ ایک طرف موسیٰ ہیں، دوسری طرف فرعون ہے، ایک طرف مظالم ہیں. پیچھے بائبل میں لکھا، میں نے خود پڑھا، بائبل میں لکھا 20 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کے بھاگے تھے حضرت موسیٰ. 20 لاکھ 9 10 لاکھوں 5 لاکھوں بہرحال بہت بڑی اہمیت تھی، اس کو لے کے بھاگے تھے. اور اس کے بعد وہ پیچھا کرتا ہوا آیا تھا. وہ تو اگر کریک میں دریا کی ڈبو نہ دی جاتا تو بنی اسرائیل کا خاتمہ ہو جاتا. تو ایک طرف ہے ظلم کرنے والا، ایک طرف ہے مظلوم. جو ظالم ہے وہ باطل پہ ہے، جو ظلم سہ رہا ہے وہ حق پر ہے. یہ ایک پوری ہزاروں برس کی تاریخ چلی آ رہی ہے جو کفر کی ایک علامت بتاتی ہے، شرک کی ایک علامت بتاتی ہے کہ جہاں کفر ہوگا وہاں ظلم ضرور ہوگا، جہاں کفر ہوگا وہاں ظلم ضرور ہوگا، جہاں شرک ہوگا وہاں ظلم ضرور ہوگا. اور کوئی مسلمان بھی اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ بھی کافر ہو جایا کرتا ہے. اس لیے پورا موضوع تھا لیکن میں نے اس کو بہت سمیٹ دیا. اب حضور کی باری آتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ما اوذی نبی کما اوذیت قط، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ابو لہب ابو جہل ستانے والے ہیں، پیغمبر ہوا کہ جس کو ستایا جا رہا ہے. تو جب ایک پوری تاریخ چلی آ رہی ہے کہ جو ستاتا ہے وہ باطل پر ہوتا ہے، جس کو ستایا جاتا ہے وہ حق پر ہوتا ہے، تو یہاں بھی محمد عربی حق کے اوپر ہیں، ابو لہب اور ابو جہل باطل کے اوپر ہیں. یہ بات میں نے کیوں کہی آپ کے سامنے عزیزوں؟ میں تھوڑا سا آپ کی خبر بھی لے لوں. ابھی آگے بڑھتا ہوں. یہ ہزاروں برس کی تاریخ بتا رہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے. ہندوستان میں کل ہی اخبار سے
ٹائمز آف انڈیا میں خبر تھی کہ ایک 1.5 برس کی بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا. 1.5 برس کی بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا. یہ ظلم نہیں ہے؟ نربھیا کا کیس ہوا تھا, 11 نوجوانوں نے ایک بچی کی ریپ کر کے مار ڈالا تھا اس کو. ایران میں یہ سب نہیں ہوتا ہے. ہم یہ اس لیے تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے چاہنے والے ہیں, ایران کے بے شک چاہنے والے ہیں, لیکن ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فالو کرنا ہے تو آپ پاکستان کو فالو کرتے ہیں, آپ ایران کو فالو کیجیے. آپ کہتے ہیں پاکستان, ہم پاکستان سے نفرت کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ہم پاکستان کو فالو بھی نہیں کرتے. جو وہاں ظلم ہو رہا ہے, اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے, غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے, جو وہاں قحط ہے, جو غریبی ہے, وہ سب ہم کو معلوم ہے, مگر آپ پاکستان کو فالو کر رہے ہیں, ایران کو فالو نہیں کرتے. اب آپ دیکھیے, ہم وہیں موجود تھے. ایران میں لڑکیاں بالکل بیٹی آپ ہماری بیٹی کے برابر ہیں. ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے ایک پارک سے گزر رہے تھے, شام ہو چکی تھی, 8 ساڑھے 8 بجے ہوں گے. ہم نے دیکھا ایک لڑکی بینچ پر ایک پارک میں اکیلے پڑی لیٹی ہوئی ہے. ہم نے کہا یہ لڑکی یہاں سیف ہے؟ کہا آپ کیسے آدمی ہیں, یہ لڑکی اگر صبح تک اس برتھ پر لیٹی رہے گی, اس تختے پر لیٹی رہے گی, جیسی پاک و پاکیزہ سوئی ہے ویسی ہی پاک و پاکیزہ اٹھے گی. یہاں یہ ممکن ہے؟ میں سنا رہا ہوں, گورنمنٹ کو سنا رہا ہوں, جہاں کی بھی اچھی بات اس کو لینا چاہیے. اتفاق سے بالکل برسوں کے بعد شاید وہاں پر یہ ہو گیا کہ ایک شہر میں 10 بچوں نے ایک بچی کے ساتھ ریپ کیا اور اسے قتل کر دیا. چونکہ وہاں مذہب نس نس میں گھسا ہوا ہے, اس لیے انہیں میں سے ایک بچے کو شرمندگی کا احساس ہوا. اس نے پولیس کو فون کر دیا, پولیس 1 منٹ میں آ گئی. آنے کے بعد اس نے 10 بچوں کو دیوار سے لگا کے کھڑے کیا, ٹھائیں 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 سب کو ختم کر دیا. اب بتائیے, جہاں اتنی سخت سزا دی گئی ہے ایک ریپ کی, وہاں دوبارہ پھر ایسی ریپ ہوگی؟ کیس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ سارا کیس سامنے ہے, لڑکی مری پڑی ہوئی ہے, وہ جو کلپریٹ ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. کیسا کیس, وہ کیسی گواہی, وہ کیسی شہادت, وہ کیسی وکالت. when justice delayed is denied. اب کبھی ایسی حرکت نہیں ہوتی بھی نہیں, لیکن اب بالکل بھی نہیں ہوگی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کہ سماج میں انصاف قائم نہیں ہوگا, نہ امام حسین کا مقصد پورا ہوگا, نہ رسول کا مقصد پورا ہوگا, نہ مولا علی کا مقصد پورا ہوگا. اب آپ سے کچھ کہوں, آپ سماجی انصاف کر رہے ہیں, سماجی ناانصافیاں کر رہے ہیں. آپ کی کتنی بچیاں ہیں جو بیٹھی, ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے. شادی کرنا لڑکی کا حق ہے, لڑکی کا ادھیکار ہے. بھائی جہاں سہولت ہو, واللہ جہاں سہولت ہو سمجھیے کہ وہاں شریعت ہے, جہاں مصیبت ہو وہاں سمجھیے کہ رسمیں ہیں. اسلام میں شادی 1 منٹ میں ہوتی ہے. ان کہے تو کبھی تو نکاح ہو گیا, قصہ ختم. نہ سانچک, نہ بری, نہ بارات, نہ چلا, نہ 40واں, نہیں 40واں منہ سے میرے غلط بولے. 1 منٹ میں ہونے والا کام 6-7 دن تک چلتا رہتا ہے. کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے؟ شادی عبادت ہے بھائی, اسی لیے حکم ہے کہ شادی اللہ کے گھر میں کرو. آپ ہال میں کرتے ہیں, کتنا پیسہ اڑتا ہے, کتنے لوگ کھانے والے کون آتے ہیں؟ کھانے والے آتے ہیں الحمدللہ جو پیٹ بھرے بھوکے ہوتے ہیں. ہم تو جاتے نہیں, ہم بالکل نہیں جاتے. آپ بلائیے گا بھی نہیں, کبھی ہم وہاں ہی وہیں نہیں. پیٹ بھرے بھوکے, جن کو اپنے پیٹ کا اندازہ نہیں, آدھے سے زیادہ کھانا پھینکتا ہے, آدھے سے کم ان کے پیٹ میں جاتا ہے. یہ سب اسراف ہو رہا ہے, اس کا عذاب پڑے گا آپ کے اوپر, عذاب پڑے گا. اسلام میں بھوکے گا بیٹا, آپ ذرا تشریف فرمائیں, بھی دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. رسول نے فرمایا ہے کہ اگر ایک مسلمان نماز کا پابند ہے, دعاؤں کا پابند ہے, اوصال مسنونہ کرتا رہتا ہے, طیب و طاہر ہو کر, پاک و پاکیزہ ہو کر, نماز عشاء پڑھ کر بستر پر سویا ہے. سنیے, ہم آپ کو ہلا کے رکھ دیں گے. ایک بستر پر سویا ہے, نماز پڑھ کے, قل اعوذ برب الناس پڑھ کے, 4 قل پڑھ کے, آیت الکرسی پڑھ کے, یہ ہم بتا رہے ہیں اس کو سجاوٹ کے لیے. اور اسی بیچ میں ایک آدمی آتا ہے, جناب آپ بستر پر سو رہے ہیں, آپ کے پڑوس میں جو گھر ہے اس میں ایک ہندو رہتا ہے, مثلا کافر رہتا ہے, وہ بھوکا ہے. ان کا رہتا ہے, رہے کافر رہنے دو اس کو بھوکا. رسول فرماتے ہیں کہ یہ سوئے گا تو مسلمان ہوگا, اٹھے گا تو مسلمان نہیں ہوگا. آپ اسلام کو بتائیے کیا ہے, لوگ پاگل تھوڑی ہیں. وہ تو اسلام کو اہل بیت میں نہیں دیکھ رہے ہیں, صحابہ کرام میں نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ تو اسلام کو داعش میں دیکھ رہے ہیں. کیا بات. وہ تو اسلام کو کمبخت طالبان میں دیکھ رہے ہیں. ہم کو پاکستان سے نفرت ہے, آئی ایم سوری. ہم دبئی میں تھے, ابھی دبئی میں جیو ٹی وی پہ ایک منظر آ رہا تھا, کیا ہے وہ خیبر پختونخوا, کیا پتہ نہیں لگا, خیر بہت آتا ہے. وہاں ایک پٹھان
لمبا چوڑا. ارے ہم تو لرز گئے بی بی, ہم لرز گئے. اس کا 3 برس کا بچہ آیا عید کے 1 دن پہلے, پاپا عیدی, پاپا عیدی, پاپا عیدی. اس مسلمان نے جو کافروں سے بدتر, اس مسلمان نے جو کافروں سے بدتر, مشرکوں سے بدتر, کیا عیدی دی بچے کو؟ بچے کو زمین سے اٹھایا, کیا حرام سے پڑکتے, مر گیا بچہ وہیں کے اوپر. جو باپ اپنے بچوں پر ترس کھائے مار ڈالے, وہ آپ کو زندہ چھوڑنا کا گوارا کرے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام میں جو بنیاد ہے وہ جسٹس کے اوپر ہے, عدالت کے اوپر ہے, انصاف کے اوپر ہے. کوئی آدمی, اگر ہم زیادہ بات کہنے لگتا ہے ہم سے بھی خفا ہو جائیں گے, لیکن ہم نے بتا دیا اسلام ایک کیریکٹر کا نام ہے, نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. کیریکٹر کا نام ہے روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے. کیریکٹر کا نام ہے حج کا. یہ نماز, روزہ, حج عبادتیں. آپ جیسے یہاں سے تھوڑی دور نکلیں میرٹھ روڈ کے اوپر, اور میرا ایسا جاہل بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں کہا مجھے میرٹھ جانا, آپ نے کہاں پہنچا دیتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک سائن آیا میرٹھ, ہم نے کہا روکیے گاڑی, میرٹھ آ گیا. ہم نے میرٹھ کو دیکھا, میرٹھ کے نیچے جو سائن بنا ہوا تھا, تیر بنا ہوا تھا, وہ نہیں دیکھا ہم کو. میرٹھ کے بورڈ نے ہم کو میرٹھ کا راستہ بتایا تھا, میرٹھ نہیں تھا. ہم یہ جگہ بیٹھ گئے تو ہم جاہل ہیں. مسلمان بھی یہی کرتے ہیں کہ نماز ایک راستہ بتانے کا سگنل ہے, روزہ ایک راستہ بتانے کا اشارہ ہے, حج ایک راستہ بتانے کا اشارہ ہے. اس پر بیٹھ نہ جاؤ, اگر بیٹھ گئے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے. یہ باتیں مسلمانوں کو پتہ ہی ہے. اسلام تعلیم دیتا ہے ہم کو کہ مسلمان وہ ہے جس کا کیریکٹر سب سے بہترین ہو, جس سے زیادہ کوئی سچ بولنے والا نہ ہو, جس سے زیادہ کوئی رحم دل نہ ہو. یہ میسیج ہے جو حضرت آدم سے چلا, پیغمبر تک آیا, پھر اسی میسیج کو علی نے سنبھالا, پھر اسی کو حسین نے سنبھالا, حسن نے سنبھالا, ہر امام نے سنبھالا. اور بات میں ختم کر رہا ہوں, یہی مشن. جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہوں گی؟ خوب پڑھی جا رہی ہوں گی. کیا روزے نہیں رکھے جا رہے ہوں گے؟ خوب رکھے جا رہے ہوں گے. مگر جو خاص علامت بتائی گئی بیٹا, جو خاص علامت بتائی گئی, امام زمانہ کی گئی, یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا. نماز تو وہ دیکھیں گے جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ وہ دیکھیں روزہ رکھتے ہیں, لیکن جو خاص خصوصیت ہے کہ دنیا سے ظلم و ناانصافی کا خاتمہ ہو جائے گا. نہ کوئی ظالم رہے گا, نہ کوئی مظلوم رہے گا, نہ کوئی جاہل رہے گا, نہ کوئی غریب رہے گا, نہ کوئی بیمار رہے گا, نہ کوئی آزاد رہے گا. بس میں بات ختم کر رہا ہوں. آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے, کہوں کہ نہ کہوں؟ بھائی میں پکا بھارتی ہوں. اگر وہی میں نے کہا, ہم بھارت سے لاڈ نہیں کرتے, ہم بھارت سے پیار کرتے ہیں. پیار وہ ہوتا ہے جہاں ماں باپ دیکھتے ہیں کہ بچے سے غلطی کہاں کو ہو رہی ہے, تو غلطی کا بتانا دشمنی تھوڑی ہوتا ہے. بچے کو غلطی بتانا اس کا سوال نہ ہوتا ہے. ابھی ایرانی انقلاب کو کتنا زمانہ ہوا؟ 79 میں انقلاب ہوا تھا نا, 79 میں. آج 79 سے پہلے ہم جب ایران جاتے تھے, ہمارے پاس بھی زیادہ پیسے نہیں ہوتے تو اس زمانے میں, تو ہم بس سے جاتے تھے 900 کلومیٹر, مشہد سے تہران اور تہران سے مشہد. رات کو جب بس رکتی تھی کہ کچھ چائے وائے پی لیا, ہم بس سے اتر ہی نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ بس رکتی تھی تو جیسے چوٹیاں کباب میں لپٹتی ہیں اس طرح فقیر بس کو گھیر لیتے, ختم نہیں ہٹنے چاہتے. یہ غربت تھی. یہ رسول نہیں ہے, یہ امام نہیں ہے, مگر نائب امام ہیں. آج میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ جب ایران تشریف لے جائیں, ایک میگنیفائنگ گلاس اپنے ساتھ لے کر جائیں, پورے ملک میں دیکھیں کوئی غریب پایا جاتا ہے کہیں؟ ایک غریب نہیں ملے گا. کہیں کوئی فقیر مایا جاتا ہے؟ نہیں ملے گا. کوئی بھیک مانگنے والا مایا جاتا ہے؟ نہیں ملے گا. 2 چیزیں ہیں, بس میں بات ختم کر رہا ہوں, جو اسلام کی جان ہے. اسلام نے فرمایا کہ الفقر هو الموت الاکبر. غریب کو جو موت آتی ہے وہ چھوٹی موت نہیں ہے, وہ بڑی موت ہے. غریب کی موت اکیلے اس کی موت نہیں ہوتی, پورے خاندان کی موت ہوتی ہے. تو غربت کو موت اکبر کہا گیا. دوسرے ہے جہالت. ہماری سب سے بڑی پرابلم, ہم بھارت سرکار سے دعا کرتے ہیں, بھائی ہم کو مار ڈالیں, ہم ڈرتے نہیں ہیں. ہم بھارت سرکار سے پرارتھنا کرتے ہیں, آپ مسلمانوں کو ماریے نہیں, زندہ کر دیجیے. زندہ کرنے کا مطلب نہیں کہ ہمیشہ لے لا کے کوئی دوا پلا دیجیے. مسلمانوں کی بیماری ہے جہالت, مسلمانوں کی بیماری اگیانتا. آپ مسلمانوں کو پڑھا دیجئے, لکھا دیجئے, غربت کو مٹا دیجئے. اب ان میں کوئی لیاقت علی خان, محمد علی جناح پیدا نہیں ہوگا, ان میں ابوالکلام اور عبدالکلام پیدا ہوں. یہ ہے بیماری کا علاج. اور آپ کو بھی میں متوجہ کرتا ہوں, آپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. جب تک کسی قوم میں ایجوکیشنل اویئرنیس نہیں آئے گی, اس میں زندگی نہیں پیدا ہو سکتی. اپنے دشمن کو پہچانی. نہ سنی شیعوں کے دشمن ہے, نہ شیعہ سنی کے دشمن ہے, ہندو مسلمانوں کے, نہ مسلمان ہندو کے. ہم سب کے دشمن کامن ہے. ایک کا نام ہے غربت, ایک کا نام ہے جہالت. ان 2 بیماریوں کا علاج گھڑ دیجیے, سب کو نجات ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.